شخصیت جس نے ہمارے آنے والے نسلوں کی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید اعظم شہید کشمیر محمد مقبول بٹ، آج ان کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ اس خطے کا سب سے بڑا جو ظالم ہے جابر، جس نے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا، جس نے لاکھوں کشمیریوں ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی، جس نے لاکھوں بچوں کو جو ہے وہ یتیم اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر کے اس نے یہ واضح پیغام دیا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، آپ کا اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہم، یہ گمان جو ہم یہ پچھلے 75-76 سال سے پال رہے تھے کہ ہمارا کوئی وکیل ہے، ہمارا کوئی پشتیبان ہے، یا کوئی ہمارا ایسا رہنما یا ایسا کوئی فرد ہے یا ایسی کوئی قوم ہے یا کوئی ایسا ملک ہے جو ریاست جموں کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ہندوستان سے جنگ کرے گا، یا کوئی ہم جو ایسے گمان پال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اور لڑے گا پر ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس 75-77 سالوں کے اندر بالکل واضح ہو چکا کہ کوئی نہیں آئے گا، نہ محمد بن قاسم آئے گا، نہ کوئی ٹیپو سلطان آئے گا، نہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، نہ محمود غزنی آئے گا۔ آپ نہیں اٹھنا ہے، کیونکہ یہ ریاست آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، یہ وطن آپ کا ہے، یہاں کے وسائل آپ کے ہیں، یہاں پہ بسنے والے لوگ آپ کے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے وسائل کے لیے اور اس ریاست جموں کشمیر کو جس کو ہم اپنی دھرتی ماں کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے اور ہم نہیں کھڑے ہونا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آنے والا ہوتا، اگر کوئی اسلامی ریاست کھڑی ہوتی، اگر کوئی امت مسلمہ کا جو لالی پاپ 75 سالوں میں ہمیں ملتا، تو وہ آج ہمارے سامنے بالکل فلسطین کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان 57 ملکوں میں سے، اسلامی ملکوں میں سے کوئی فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یکجہتی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کہانیاں 77 سالوں میں ہم نے سنی ہے، تو کچھ حاصل نہیں ہوا اور نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا گزارش جو آپ لوگوں سے ہے، ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، ہم نے اس کو زمین کا تنازع نہیں سمجھنا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازع ہے۔ یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ریاست کا مسئلہ ہے، یہ ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ جو پچھلے 75-77 سالوں سے ہم یہاں پر خاص کر کے میں اس خطے کی بات کروں گا جس کو آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا تھا، یہ بیس کیمپ نہیں ہے، یہ مظفر آباد کا وہ استبل ہے جہاں پر گدھے باندھے ہوئے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ مظفر آباد کی اسمبلی جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں کوئی کردار ادا کرے گی، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کیا کردار، بلکہ کیا گنونا کردار ادا کیا، اور یہاں کے وسائل جو ہے وہ لوٹ کے پاکستان کے حکمرانوں کی گود میں ڈالتے رہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر اس نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی یہ پاکستان کی یہاں پر سیاسی برانچیں کھلی ہوئی ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالے، باہر نکال کر پھینکے، جوتے مارے ان کو۔ جب تک جوتے نہیں ماریں گے، خدا کی قسم آپ کی آواز دور تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ کشمیری تقسیم ہوئے ہوئے، تو ہم نے یہ پیغام نہیں دینا کہ ہم تقسیم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم نے ایک قوم بن کر اس ریاست کو آزاد کروانا ہے۔ اور آخری پیغام، ہمارا ایک بھائی جو ہے محسن علی پچھلے 9-10 دنوں سے جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ نامعلوم کون ہے، ہمیں سب معلوم ہے کہ کس نے یہاں سے اس کو جو ہے وہ جبری گمشدہ کیا، کس نے یہاں سے اسٹیڈیم سے اس کو اٹھایا اور منگلہ سے جو ہے وہ اس کو پار لے کر کے، ہم نے 48 گھنٹے کا ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا۔ آج کا دن جو ہے رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے اس ریاست جموں کشمیر کے نام نہاد حکمرانوں کے پاس، اس وزیر اعظم کے پاس، یہاں کے نام نہاد صدر کے پاس، اور یہ جو میرپور کی انتظامیہ ہے، یہ جو سہولت کاری میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، یہاں کے ڈی سی اور ایس ایس پی اور کمشنر کے پاس آج رات 12 بجے کا وقت ہے۔ اگر کل تک ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی محسن واپس اپنے فیملی کے ساتھ نہ ہوا، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ ہوا، تو اس دن ہم نے بتایا تھا
कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम चौक भी बंद कर सकते हैं, हम बंगला का पुल भी बंद कर सकते हैं और आजाद कश्मीर पूरे को बंद करने की सकत रखते हैं। ये आजाद कश्मीर गवर्नमेंट बाखूबी जानती है और अगर आजाद कश्मीर की ये नाम निहाद गवर्नमेंट इस मामले को हल नहीं कर सकती तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे कश्मीरी बहन भाई बसते हैं। ये वाजा पैगाम है उनके लिए जो ये समझते हैं कि वीको डाला लेके आएंगे और रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी बेटे को जो है वो उठा के ले जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं। उत्तर ये 1980-85 नहीं है, ये 2025 है, ये 2025 है। तुम्हें हम पूरी दुनिया के सामने नंगा करेंगे। तुमने 75 सालों में ये कहा कि मैं कश्मीरियों का वकील हूँ और जब कश्मीरियों ने आटा मांगा, जब कश्मीरियों ने बिजली मांगी तो तुमने हमारे नौजवानों को सीधे सीधे फायर मारे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशतगर्दी के और कत्ल के मुकदमे किए। तो मैं बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि रात 12 बजे का टाइम है कल, वरना हम अगला लाएअमल देंगे। और हमारे पास आखिरी ऑप्शन भी है, हमारे पास पूरी दुनिया में जो है वो कश्मीरी बसते हैं, वरना हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो पाकिस्तान की एम्बेसियां है। पूरी दुनिया में जब कश्मीरी पाकिस्तान की एम्बेसियों के बाहर बैठेंगे तो आगे ही आप वैसे ही नंगे तो पूरी दुनिया के सामने मजीद नंगे होंगे। जब आप ये कहते हैं जब आप ये कहते हैं छोड़ दो मौसम को, तो मैं जो आखिरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, एक नारा लगाऊंगा, आपने उसका भरपूर जो है वो जवाब देना है ताकि जो हमारे यहाँ के टाउट हैं, जो यहाँ के सहूलतकार हैं और जो ये नाम निहाद इंतजामिया है, इनको हमारा पैगाम पहुँचे। मैं बोलूँगा बाजियाब करो, बाजियाब करो। आपने कहना मोहसिन को बाजियाब करो, 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 शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, कश्मीरी नहीं मानते। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।